علیکم تمام ساتھیوں کو سلام. کیا حال ہے بھائی؟ خیریت سے ہیں بھائی؟ آفتاب سے ظاہر ہے ملاقات سب کی وعلیکم رہی، السلام. اور ہاں، آفتاب کا بہت پرانا تعلق اور بہت زمانے سے ساتھ ہے. اور یہ شمس نے جتنی باتیں سب سنائی ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں صحیح ہیں. جو کچھ ہے وہ ہے، لیکن شمس کو میں ہمیشہ ایک بات سمجھاتا ہوں بھائی کہ جو ریئلٹی ہے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. یہ جو ہے یہاں کا جو ماحول ہے، یہاں کا جو حساب کتاب ہے، اسی حساب سے یہاں کام کرنا پڑتا ہے اور اسی حساب سے یہاں کام چلے گا. تو لوگ اسی طریقے سے کر رہے ہیں ابھی بھی کام. ٹھیک ہے، احتیاط کرنا ضروری ہے، انسان احتیاط ہی کر سکتا ہے. باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن جب ٹائم آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتا کہ آپ نے کتنی احتیاط کی تھی، کتنی نہیں کی تھی، کتنے لوگ آپ کے آس پاس تھے نہیں تھے. یہ ساری چیزیں ہیں. اس کی فیملی میں بھی ماشاء اللہ 3 ڈاکٹر ہیں اس کی فیملی میں. اس نے اپنے طور پہ ساری احتیاطیں کی بھی ہوں گی ڈیفینیٹلی. اور وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ 2-3 مہینے 4 مہینے بستر پہ پڑا رہا یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا. وہ میرا خیال ہے مشکل سے 18 دن وہ اسپتال میں رہا ہے، جس کے اندر شروع کے 2 دن جو ہے وہ اس کو آکسیجن پہ رکھا تھا، بلکہ 3-4 دن رکھا تھا اس کو آکسیجن پہ. اس کے بعد اس کو جو ہے وینٹ پہ ڈال دیا تھا انہوں نے. تو اب یہ کہاں سے لایا تھا؟ اس کی بیوی کا کہنا تو یہ ہے کہ وہ جو ہے نا جہاں وہ پرائیویٹ پریکٹس کیا کرتا تھا، وہ وہاں پر پرائیویٹ پریکٹس سے کہیں سے اس کو ہوا. اس کے بعد اس کی فیملی میں سب لوگوں کو ہو گیا. اس کی مسز کو ہوا، اس کی دونوں بچیوں کو ہو گیا بیچاریوں کو. بہرحال وہ سب ابھی کوارنٹائن فیز میں ہیں. اس کی وائف تو نکلی ہے بیچاری مجبوراً، کیونکہ وہ اس کو دیکھنے کے لیے جا رہی تھی آفتاب کو. وہ 2-3 دفعہ گئی ہے دیکھنے کے لیے اس کو. اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس ٹائم اس کی مسز اس کے ساتھ تھی. 9:30 بجے پہنچ گئی تھی وہاں SIUT میں، اور 10 بجے اس کی ڈیتھ ہوئی آفتاب کی. وہ اس ٹائم وہاں موجود تھی. اس سے میری رات کو 2 بجے تک بات ہوتی رہی. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں کہ PPE ہونا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، یہ سب پریکٹیکل اپروچ ہے، باتیں ہیں، بکش نالج ہے. لیکن بھائی جو لوگ احتیاط کر رہے ہیں ان کو بھی ہو رہا ہے. اور جو سب کچھ ہونے کے باوجود، جیسے ڈاکٹرز ہیں فرنٹ لائن کام کر رہے ہیں، لیکن فرنٹ لائن ڈاکٹر جو ہیں وہ کتنے سارے ڈیتھ رول میں چلے گئے ہیں ابھی تک. آپ دیکھو SIUT کا جو ICU بنا ہوا ہے وہ کراچی کا سب سے بیسٹ ICU چل رہا ہے اس ٹائم پہ، لیکن اس کے باوجود وہاں روزانہ 2 یا 3 ڈاکٹر مر رہے ہیں. کل آفتاب کے ساتھ 2 ڈاکٹر اور بھی ڈیتھ ہوئے ہیں. ایک لاڑکانہ کا شاید تھا اور ایک اور میرا خیال کہیں اور کا تھا. تو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. ہمیں بھائی ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کی فکر کرنی چاہیے. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم لوگ زندگی کے اس فیز میں آ چکے ہیں کہ اب جانے کا وقت ہے. لوگ جانے کی تیاریوں میں ہیں. جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ تو ہم نے گزارنی ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن ہم نے وہاں کی تیاری کتنی کی ہے اور ہمیں وہاں کی تیاری کتنی کرنی چاہیے. جو نہ ختم ہونے والی زندگی تو ختم ہونی ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی پہلے چلا جائے گا، کوئی بعد میں چلا جائے گا. کسی کا کب ٹائم آ جائے، کسی کا کب ٹائم آ جائے. میں ابھی بات کر رہا ہوں آپ سے، بات کرتے ہوئے چلا جاؤں. کوئی کام کر رہا ہے، کام کرتے ہوئے چلا گیا. وہ عقیل کوثر ہماری کلاس کا بیچارہ شاور سوئمنگ پول میں اپنے بچے کو بچاتے ہوئے ڈوب کر کے چلا گیا. مصطفیٰ کمال ٹرک روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر یہاں سے FCPS کر کے گیا سعودی عرب عمرہ کرنے کے لیے، وہاں روڈ ایکسیڈنٹ میں چلا گیا. تو اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ موت برحق ہے، موت نے آنا ہے، موت آئے گی اور لے جائے گی، چک کے لے جائے گی. بالکل منٹوں کی بات ہے. تو بات صرف اتنی ہے کہ بھائی آگے کی فکر کریں، آگے کی تیاری کریں، اپنے اعمال ٹھیک کریں، اپنے رویے ٹھیک کریں، اپنے معاملات ٹھیک کریں، اور اللہ سے دعا کریں. ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، کیونکہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں گے. کہتے ہیں کہ جب آپ دوسرے کے لیے دعا کرتے ہو تو وہ آپ کے حق میں پہلے قبول ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ اور اللہ کے احکامات کی پابندی کریں بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا تو ہم نے بہت کما لی. یہ جتنے بھی میرے ساتھی سب آپ لوگ بیٹھے ہو میرے سامنے ہیں، یہ دنیا میں ایک سے ایک نام ہے ان کے سب کے. سب اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں، سب اچھی جگہوں پر کام کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ سب نے اپنی زندگی کے اندر بہت اچھا نام بھی کمایا ہے، پیسہ بھی کمایا ہے، اپنی فیملیز کو بھی بہت اچھی جگہوں پر پہنچا دیا ہے، سب کچھ کر لیا ہے. لیکن ایک نہ ختم ہونے والی زندگی ہے نا جو آگے ہے ہمارے، اس کے لیے کچھ کرنا ہے. تو اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے وہاں کی فکر کرنی ہوگی. یہ سب کچھ جو ہے یہ ہماری ڈبیٹس چلتی رہیں گی، معاملات چلتے رہیں گے، اور بات ساری وہیں آ کر کے ختم ہوتی ہے بھائی کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہو، ایک دوسرے کا خیال کرتے رہو. اپنے اپنے لوگوں کو جہاں جہاں تک پہنچ کر بیٹھ کر کے فیض پہنچا سکتے ہو، لوگوں کے لیے انسانیت کے لیے کام کر سکتے ہو، لوگوں کو فیض پہنچا سکتے ہو، لوگوں کو فیض پہنچاؤ. اپنی ذات سے کسی کو شکایت نہیں ہونے دو.
اور کوشش کرو کہ آپ کے اپنے معاملات دیکھو. بات یہ ہے کہ یہ جو چیریٹی کرنا ہے یا جو لوگوں کے لیے کام کرنا ہے یہ نان مسلم بھی کر رہے ہیں. تو ایز اے مسلم ہمارے میں اور ان کے اندر کیا فرق ہوگا؟ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے. احکامات ہمارے لیے کیا ہیں، ان کے لیے کیا ہیں. اگر یہی چیز ہمارے سمجھ میں آ جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے. تو میں صرف سب دوستوں سے یہ کہوں گا کہ ہم عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں کہ جب ہمارے کو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے معاملات دیکھنے چاہیے. ہمارے کو اسی حساب سے کام کرنا چاہیے، اسی حساب سے خیال رکھنا چاہیے. اور یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. کبھی دل جوئی کر لیا کریں، کبھی کسی سے بات چیت کر لیا کریں، کبھی کسی کے کام آ جایا کریں. یہی ہمارا ایک ٹارگیٹ ہونا چاہیے. ابھی پچھلے دنوں حفیظ کے فادر اور مدر دونوں ایک ہفتے کے اندر چلے گئے بیچارے. جب حفیظ یہاں آیا ہوا تھا ایک دن بعد سب کا انتقال ہوا، اگلے جمعے سے پہلے والدہ کا انتقال ہو گیا. تو بھائی یہ جب یہ آفتاب بھی ہمارے ساتھ تھا، اس کے بعد پھر آفتاب سے ملاقات رہی، 2-3 دفعہ ملاقات آفتاب سے اس کے بعد بھی ہوتی رہی. تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب دوستوں کو صبر حوصلہ دے اور سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور آفتاب کے لیے بالخصوص دعا کریں. اور کچھ نہیں کر سکتے ہم لوگ، صرف سورہ فاتحہ 4 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس کی فیملی کے صبر کے لیے دعا کریں. اور میں کوشش کروں گا، اس کی مسز سے کل رات تک تو میری بات ہوئی تھی اور میں کوشش کروں گا اب 2-3 دن بعد اس کے گھر جانے کی کہ اگر اس کے گھر پہ کوئی کام وام ہو ان کو یا کوئی مسئلہ ہو تو پھر اس کے حساب سے ہم فیصلہ کریں گے. جنازے کی نماز میں کل ہم لوگ گئے تھے، میں اور سراج تھے کل جنازے میں. یہاں سے ہماری بیچ سے تو، لیکن ویسے اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر باری بھائی بھی آئے ہوئے تھے، ڈاکٹر شعیب بھی تھے اور ڈاکٹر آفتاب ایک اور ہوتے ہیں وہاں کارڈیالوجی میں. کیونکہ کارڈیالوجی کی ٹیم جو ہے، کیونکہ اس کی مسز وہاں کارڈیالوجی میں کام کرتی ہے نا، تو اس لیے کارڈیالوجی کی ٹیم کے لوگ زیادہ تھے وہاں. تو وہ لوگ وہاں تھے، لیکن سول اسپتال کی انتظامیہ کے لوگ نہیں تھے وہاں پر. اور اس چیز کو ہم نے بڑی شدت سے محسوس کیا کہ سول اسپتال کی، حالانکہ اس نے اپنی سروس کا سارا ٹائم سول اسپتال میں گزارا، لیکن سول اسپتال کی انتظامیہ کے لوگ اس کے جنازے میں لوگ نہیں آئے تھے. پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آ سکے، کیا پرابلم ہوا. لیکن بہرحال کسی سے گلہ شکوہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے میت کے اندر ماشاءاللہ بہت جنازے میں لوگ تھے، تقریباً 8 سے 10 ہزار لوگ میرا خیال ہوں گے، کیونکہ جمعے کی نماز نوری ٹاؤن میں آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی مسجد ہے، اتنا بڑا مدرسہ ساتھ ہے اس کے. تو وہاں ہمیشہ نماز ہوتے ہیں، نمازی اتنے زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر. تو اور جمعہ کا دن تھا اسپیشلی، تو جمعے کی نماز میں لوگ ویسے بھی بہت زیادہ تھے. اللہ تعالیٰ سے یقین ہے اور امید ہے اس کی ذات سے پوری کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے اور ہم سب کی بھی مغفرت فرمائیں گے اس راستے میں. ہم لوگ اپنے معاملات ٹھیک کر لیں، اپنے لیے مغفرت چاہیں اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، معاف فرمائیں گے ضرور. اور آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں ایک دوسرے کے لیے کہ ہماری آخرت اچھی کر دے اللہ تعالیٰ. دین کے جب تک زندہ ہیں، دین کی ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رہیں اور آخری وقت آئے تو ایمان پر موت آئے. بس یہی میری سب دوستوں سے گزارش ہے کہ بھائی بس ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، ایک دوسرے کا خیال رکھو، اپنے معاملات ٹھیک کرو. باقی دنیا کے معاملات اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا سے کروڑوں اربوں لوگ چلے گئے اور آگے بھی چلتے رہیں گے، چلے جائیں گے. یہ کووڈ کے چکر میں بھی 5-7 لاکھ لوگ چلے گئے ابھی تک، اور پتہ نہیں اور کتنے چلے جائیں گے، ابھی کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن ریئلٹی تو یہ ہے نا کہ جانا ہے انسان نے. تو جب ایک چیز کا پتہ ہے کہ جانا ہے تو پھر وہاں کی فکر کریں. میری طرف سے یہی ہے اور سب دوستوں سے گزارش ہے دعاؤں میں یاد رکھیں ایک دوسرے کو. آفتاب کے لیے بالخصوص دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کی قبر کو آمین. نور سے منور فرمائے، اس کے صبر لوائقین کو صبر جمیل فرمائے عطا فرمائے. میں جنازے کے بعد اس کے بعد ان کے گھر پہ بھی گیا تھا. پہلے وہ یعقوب ٹیرس میں رہا کرتے تھے وہیں گرو مندر پہ، لیکن وہ اتفاق ہے وہاں کوئی تھا نہیں، اس لیے کہ اصل میں آفتاب کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہوا کہ بیچارے کے ساتھ پچھلے 1 سال کے دوران جو ہے نا، آفتاب کے 2 بڑے بھائی کا انتقال ہوا، 2 بھائیوں کا انتقال ہوا اور ایک اس کی بھابھی کا انتقال ہوا، جو وہ کہتا تھا کہ یہ میری بھابھی جو ہے نا میری ماں کی طرح تھی میرے لیے. تو اس 1 سال کے اندر اس کے ساتھ جو 3 حادثے ہوئے نا، یہ اس کے لیے بڑا جو ہے نا اس کے لیے وہ ڈس اپوائنٹنگ تھے اور وہ اس کی وجہ سے بڑا ڈپریس رہتا تھا. یہ بات صحیح ہے، پچھلے 15-20 دن پہلے جب میری اس سے ملاقات ہوئی تھی جب بھی بڑا ڈپریس تھا. کہنے لگا یار بھائی کا انتقال ہو گیا اس طریقے سے اچانک، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا حافظ، میرے کو انسان کا کوئی پتہ نہیں ہے، اب میرا کیا پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہو جائے، میرے کو یہ ہو گیا ہے، میرے کو وہ ہو گیا ہے، ابھی شوگر بھی ہے میرے کو. میں نے بولا یار کچھ نہیں ہوگا، تم فکر نہیں کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. معاملات چلتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک کیس تھا جو گزر گیا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا فضل فرمائے
اپنی خیر و امان، اپنی حفظ و امان میں رکھے ہم سب کو، اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہیں، اور پھر جب کبھی انشاءاللہ ملاقاتیں رہیں تو ضرور ملاقاتیں بھی کریں، ورنہ غائبانہ دعائیں تو ہوتی ہیں نا، غائبانہ دعائیں بھی کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے، نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے غائبانہ، اس کے لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے لیے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، تب جو جس طرح ہم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ آج ایک ہمارے گروپ کے اندر، ہمارا جو گروپ ہے H3 جو ہمارا گروپ تھا، اس کے اندر بھی بات ہو رہی تھی کہ بھائی اس کے لیے جو ہے وہ کچھ چیریٹی کا سلسلہ کیا جائے، تو میرا مشورہ تو یہ ابھی تک وہ بات آئی تھی کہ بھائی یہ جو کنویں کھدواتے ہیں پانی وانی کی صدقہ جاریہ کے لیے وہ کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں۔ میں تمام ساتھیوں سے، یہ جو ہم اپنے کلاس کے لوگ ہیں جمع، ان سے گزارش کروں گا، کیونکہ اس کی بڑی خواہش تھی کہ جو وہ آئی سی یو بنا ہوا ہے نا، پیٹس آئی سی یو سول ہاسپٹل کے اندر بنا ہوا ہے، یہ باری بھائی کے بیچ نے بنایا تھا، اور باری بھائی نے اسپیشلی آفتاب کو رکھا وہاں اسی لیے تھا کہ آفتاب کا چونکہ پی ڈبلیو سے تعلق تھا، تو وہ باری بھائی نے اس کو ایز اے پرائیویٹ امپلائی کے طور پہ بھی شام میں وہاں رکھا ہوا تھا، تو آفتاب وہاں پہ بھی ٹائم دیتا تھا، اور اس کو وہاں سے پیمنٹ سیلری دیا کرتے تھے وہ لوگ، تو اس کی بڑی خواہش تھی کہ اس آئی سی یو کو جو ہے نا وہ اپ گریڈ بھی کیا جائے، اور اس آئی سی یو کے اندر جو ہے نا فنڈنگ کرتے رہنا چاہیے۔ تو اب میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو جس کی حیثیت ہو، جس کی جتنی گنجائش ہو، جو کر سکتا ہو، وہ وہاں پر وقتاً وقتاً آفتاب کی طرف سے، آفتاب کی نیت کے اندر نیت کر کے وہاں ڈونیشن بھیجتے رہیں، دیتے رہیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ اس کی نیت سے بھیجیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا، اس کو بھی اجر مل جائے گا اس کو۔ بات ساری نیتوں کی ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، اور نیتوں میں ہی برکتیں ہیں۔ ہاں عامر، میں سب لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ پروجیکٹ اس کا تھا، لیکن میں نے پہلے جیسے ہی بتایا تھا کہ یہ پروجیکٹ بیسیکلی جو ہے نا وہ باری بائی والوں کے بیچ کا ہے، جو بیچ تھا 86 کا ڈاؤ کا بیچ تھا، انہوں نے وہ یہ پروجیکٹ بنایا تھا، اور وہ اس کو چلا رہا تھا، وہ اس یونٹ کو جو نیونیٹل آئی سی یو بنایا ہوا ہے، نیونیٹالوجی کا آئی سی یو ہے سول ہاسپٹل کے اندر، وہ اس کو رن کر رہا تھا اپنا آفتاب۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات ہے کہ اس کی فیملی کے حوالے سے کہ اس کی مسز جو ہے نا وہ خود ریڈیولوجسٹ ہیں، اور وہ سول ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں، اور شام دوپہر کو ان کو ایس آئی یو ٹی والوں نے ہائر کیا ہوا ہے، تو وہاں وہ بیسیکلی ایکو کارڈیوگرافی کرتی ہے مینلی نا، تو وہ ایکو کی پریکٹس ان کی زیادہ ہے، اور اسی طریقے سے ان کے پاس باری بائی کا جو یونٹ تھا سرجری، اپنا کارڈک سرجری کا، کارڈک سرجری میں وہ پہلے کام کر رہی تھی، ابھی بھی وہ کارڈک سرجری میں پوسٹڈ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایس آئی یو ٹی میں بھی کام کرتی ہیں اس کے مسز، اور اس کی ایک بیٹی جو ہے وہ 3rd ایئر کے اندر ایس ایم سی میں پڑھتی ہے، اور اس کی ایک بیٹی جو ہے ماشاء اللہ لندن سے جو ہے وہ ماسٹر اکنامکس کر کے گئی ہیں، اور وہ ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتی ہیں، تو اللہ کا شکر ہے وہ ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہاں مورل سپورٹ ان کو بہت ضروری ہے، وہ ہم کریں گے ضرور مورل سپورٹ کے لیے، اور میں کوشش کروں گا کہ اگلی دفعہ میرا ان سے بات ہو جائے، انتقال کے بعد میری بات تو ہوئی ہے ان کی مسز سے، جب دوبارہ بات ہو جائے گی تو میں ان سے اجازت دے کے ان کا نمبر شیئر کروں گا، پھر جو بھی ہماری فیمیل ساتھی جو ہے